الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. حضرات، یہ سورہ بقرہ ہے جو سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورہ ہے اور قرآن کریم کی سورتوں میں یہ سب سے بڑی سورہ ہے۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں سب سے طویل، سب سے لمبی اور سب سے بڑی یہی سورہ ہے، جس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ چھ 6271 اس میں کلمات ہیں، جیسے الف لام میم ایک کلمہ ہے، ذالکہ ایک کلمہ ہے، الکتاب ایک کلمہ ہے، اس طرح کلموں کی اتنی تعداد ہے اور 25,025 اس میں حروف ہیں۔ تقریباً 2.5 پارے میں یہ سورہ مکمل ہوتی ہے اور پورے قرآن کریم میں جتنی آیتیں ہیں ان آیات میں سب سے بڑی آیت جو ہے وہ اسی سورہ میں، جس کو آیت مداینت کہا جاتا ہے۔ اور پورے قرآن کریم میں تمام آیتوں کی ایک سردار ہے جس کو سید الآیہ کہتے ہیں، تمام آیتوں کی سردار، وہ بھی اسی سورہ میں ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس سورہ کی بہت سی خصوصیات، اتنی بڑی سورہ نہیں پورے قرآن میں، سب سے بڑی آیت جو ہے وہ اسی سورہ میں ہے، پورے قرآن کی جو سردار ہے جو آیت وہ اسی سورہ میں ہے، اور اس میں جتنے احکام ہیں اتنے احکام کسی اور سورہ میں نہیں۔ تقریباً ہر رکوع میں 40 رکوع ہے اس میں، تقریباً ہر رکوع میں اہم مضامین ہیں، ہر رکوع میں، صرف کسی ایک رکوع دوسرے رکوع نہیں، ہر رکوع میں اہم اور نئے مضامین ہیں، نئے احکام۔
اسی لیے اس کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ جس گھر میں اس کو پڑھا جائے اس گھر میں جن اور شیطان کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ جس رات میں اس کو پڑھ دیا جائے اس رات میں کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی جادوگر اس رات میں اس گھر میں کوئی اثر نہیں کر سکتا ہے، اور اس شخص پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوگا جس نے اس کو پڑھا۔ یہی وہ سورہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ باطل کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ باطل سے مراد یہی ہے، جادوگر ہیں، شیطان ہیں، جنات ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو حق پر نہیں ہیں، باطل پرست ہیں، باطل ہیں، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، سچے دل سے اگر کوئی شخص اس کو پڑھ دے، جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے شیاطین، بڑے بڑے جن جو کسی سے مانتے نہیں تھے، ہمیشہ لوگ ڈر جاتے تھے، صحابہ کرام میں سے کسی نے یا اور دوسرے لوگوں میں سے کوئی وہاں پہنچا، اس نے آیت الکرسی پڑھی، وہ جن جل کے ختم۔ ان کے یہاں اخلاص تھا، یقین تھا، ایمان کامل تھا، تو اس کا اثر جلدی صاف طور پہ بہت جلد نظر آ جاتا ہے۔ ہم بھی اگر اپنے اندر اسی طرح کا ایمان، اسی طرح کا یقین اور اسی طرح کا اخلاص پیدا کریں تو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وہ مشہور واقعہ جو آپ حضرات نے سنا ہوگا، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات کو اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، یہی سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی، اور ان کا گھوڑا سامنے بندھا ہوا تھا، یہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تلاوت کرتے 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 کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا اچھلنے لگا۔ رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، گھوڑا کود رہا، اچھل رہا۔ تو یہ رک گئے کہ کیا ہو گیا گھوڑے کو، اچھلنے کودنے لگا۔ جب رک گئے تو اس نے بھی اپنا اچھلنا کودنا روک دیا، وہ بھی رک گیا۔ انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا، پھر پڑھ رہے ہیں تو دیکھ رہے پھر وہ اچھلنے کودنے لگا، پھر رک گئے، پھر پڑھنا شروع کیا۔ اب ذہن میں آیا کہ اب یہ اچھلا کودا کرے، ہم کو اس سے کیا مطلب، ہم کو تو پڑھے جانا۔ لیکن فرماتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ وہیں قریب میں میرا بچہ سو رہا تھا جس کا نام یحییٰ تھا۔ مجھے اب ڈر لگا کہ گھوڑا اتنا زیادہ اچھل کود کرنے لگا کہ کہیں میرے بچے پہ نہ چڑھ جائے وہ اور پھر کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس لیے وہ رک گئے۔ پھر وہ کیا دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ آسمان سے ایک سائبان بادل کی شکل میں اتر رہا ہے، جس میں جگہ جگہ قمقمے لگے ہوئے، روشنی ہے، چمک ہے، وہ اتر رہا ہے۔ پوری ایک جماعت گویا اس کو لے کے اتر رہی۔ یہ حیرت انگیز منظر ہے کہ آسمان سے کچھ اترتا ہوا نظر آئے جس میں روشنی ہو، چمک ہو۔ تو یہ رک گئے اور باہر نکل کے دیکھنے کے لیے آسمان کی طرف۔ گھر کے اندر سے تو پورا آسمان نظر نہیں آئے گا، باہر نکل کے دیکھنے کے لیے تو وہی منظر ان کو نظر آ رہا، لیکن اب اترتا ہوا یہ رک گیا۔ یہ حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا سائبان ہے، بادل کی شکل میں آ رہا ہے اور روشنی ہے اس میں خوب۔ تو صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کی رات یہ واقعہ پیش آیا، میں تلاوت کر رہا تھا، یہ جو واقعہ پورا انہوں نے ذکر کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے سورہ بقرہ پڑھنے کی وجہ سے فرشتے آ رہے تھے سننے کے لیے، پوری روشنی کے ساتھ یہ فرشتوں کی جماعت تھی جو سورہ بقرہ سننے کے لیے آ رہی تھی۔ کاش کہ تم پڑھتے رہتے، اس کو نہ روکتے، تو یہ فرشتے آ کر سنتے رہتے، اور اگر صبح ہو جاتی اسی حال میں تو سارے لوگ دیکھتے کہ فرشتوں کو لوگ دیکھ لیتے کہ ہاں فرشتوں کی جماعت موجود ہے
اور اس طرح کی شکل ہے، لیکن تم نے پڑھنا روک دیا تو فرشتے بھی دھیرے 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 کر کے اوپر اٹھے، اور یہ گھوڑے کی اچھل کود یہ خوشی کے مارے سورہ بقرہ کی تلاوت سے گھوڑا بھی متاثر ہو گیا، اس کو بھی خوشی ہو گئی اور وہ بھی اتنا سرشار ہو گیا کہ اچھلنے کو۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جہاں اس میں سورہ بقرہ کی فضیلت، سورہ بقرہ کی اہمیت نظر آ رہی ہے، وہیں بہت اچھی طرح ذہن نشی کرنے سے یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ یہ کس یقین، کس خلوص اور کس کیفیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلے پڑھنے والے کا دل متاثر ہوگا، پہلے اس کے دل میں کیفیت پیدا ہوگی، تب تو باہر میں نظر آئے گا، گھوڑے میں اور فرشتوں میں اور دوسری چیزیں۔ تو ہمارا بھی دل اگر اس طرح متوجہ ہو جائے اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کی طرف، تو ہم بھی اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے اسیر قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اس کثرت سے پڑھو کہ اور بھی چیزیں دیکھنے میں آئے، نظر آئیں، اس کے اثرات ہوں۔ یہ سورہ بقرہ ہم لوگ اس سے گویا کہ بہت دور ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے بہت دور ہیں، اور دوری کا یہ حال ہے کہ کوئی اگر اپنی پریشانی بتاتا ہے کہ گھر میں یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھیے، تو پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ، کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں سورہ بقرہ کیا چیز ہے۔ ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ان کے سامنے اپنے گھر کی پریشانی کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا سورہ بقرہ پڑھیے۔ وہیں پہ ایک دوسرے صاحب تھے، انہوں نے پوچھ دیا کہ بھائی آپ سورہ بقرہ جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتے، یہ کیا چیز ہے؟ تو کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہی نہیں سورہ بقرہ کیا چیز، اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جانتے تو ہیں کہ ہاں سورہ بقرہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اتنا لمبا کیسے پڑھیں گے، اتنا لمبا کیسے پڑھیں؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں جتنی بڑی پریشانی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اتنی بڑی پریشانی ختم کیسے ہو؟ اتنا لمبا ہی پڑھنے سے ختم ہو؟ تو اس لمبی بڑی پریشانی، بڑی مصیبت ہے، تو اس کا حل بھی یہی ہے، اس کا علاج بھی یہی ہے کہ یہ بڑی سورہ ہے، اس کو پڑھا جائے، وقت لے کر کے پڑھا جائے، اطمینان سے پڑھا جائے۔ ظاہر ہے کہ 2.5 پارے کی سورہ ہے، وقت تو لگے گا، وقت تو لگے گا، جب 2.5 پارے کی سورہ ہے تو وقت لگے گا، تو اس وقت کو تو نکالنا ہوگا۔ اگر پریشانی دور کرنا ہے تو وقت نکالنا ہوگا، ورنہ پھر ڈر ہے کہ پریشانی آدمی مبتلا رہے، پڑا رہے اسی کا۔ اس لیے اللہ نہ کرے کسی کو پریشانی اگر ہو تو اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ہم اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ پریشانی کے آنے کا انتظار کیوں، معمول بنا لینا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ پریشانی سے ہم خود ہی محفوظ ہو جائیں۔ نہ پریشانی آئے، ہم پڑھتے رہیں گے، نہ پریشانی آئے گی اور نہ ہم کو جھیلنا پڑے گا۔ خود بخود ہم تمام پریشانیوں سے، جناتوں سے، شیطانوں سے اور جادو سے، جادوگروں سے اور دیگر تمام، حتیٰ کہ چوری سے، اگر گھر میں اس کو پابندی سے پڑھا جائے تو وہ گھر چوری سے بھی محفوظ ہوگا، چوروں سے بھی محفوظ ہوگا، ہر طرح کے بدماشوں سے محفوظ ہوگا۔ تو ہر شخص تو یہی چاہتا ہے کہ ہم چوروں سے بچ جائیں، بدماشوں سے بچ جائیں، جناتوں سے بچ جائیں، سب سے بچ جائیں، یہ چاہتا ہے۔ تو اس کا بہت آسان علاج ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اب تو ہمارے بزرگوں نے بڑا احسان کیا ہے، ہم تو اس کو بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ آسان کر دیا۔ دیکھا کہ آپ لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں ایک ساتھ، تو ان کو آسانی دے دی، چلیے آدھا صبح پڑھ لیجیے، آدھا شام پڑھ لیجیے، پوری مگر پڑھنا۔ ایک ساتھ پڑھنے میں وقت لگ رہا بہت ہے، 2 گھنٹہ لگ جائے گا، کسی کو 2 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے۔ ویسے جو لوگ حافظ ہوتے ہیں ان کو 45 منٹ لگتا ہے، 45 منٹ میں 2.5 پارے وہ پڑھ لیتے ہیں آرام سے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو حافظ نہیں ہے ان کو ظاہر ہے کہ 50 منٹ، 60 منٹ، 1.5 گھنٹہ، جس کی جیسی رفتار ہو اس کے حساب سے لگتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی کو 2 گھنٹہ لگ جائے، تو ہمارے بزرگوں کا بڑا احسان ہے کہیے، تو انہوں نے یہ آسان کر دیا کہ چلو 2 گھنٹہ ایک ساتھ نہیں پڑھ پاتے، تھک جاتے ہو، اکتا جاتے ہو، یا اتنا وقت نہیں ملتا، تو آدھا صبح پڑھ لو، آدھا دوپہر پڑھ لو۔
اس طرح بھی ہو جائے گا، 1 گھنٹہ صبح وقت دے دیا، 1 گھنٹہ شام کو دے دیا، یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے تو 1 گھنٹہ صبح دے دیا، آدھا گھنٹہ، بہرحال اس کو پورا کر لے گا، پورا کرنے کا اہتمام کر لیا جائے گا تو اس کی برکات، اس کے فوائد نظر آئیں گے۔ تو یہ سورہ شروع ہوتی ہے الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، الف لام اور میم۔ ان کا کیا معنی ہے؟ تمام مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا مراد لیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے الگ الگ حروف آئے ہیں، الف لام میم، یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ کہیں الف لام را ہے، کہیں الف لام میم صاد ہے، کہیں صرف ایک حرف ہے صاد، سورہ صاد، کہیں صرف ایک حرف ہے نون، 29واں پارہ میں سورہ قلم ہے، وہ شروع نون سے، نون والقلم، اور کسی جگہ اس سے زیادہ حروف ہیں، کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف۔ تو یہ الگ الگ حروف، کہیں 1، کہیں 2، کہیں 3، کہیں 4 اور کہیں 5، بالترتیب اس طرح یہ حروف ہیں۔ ان کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، بس ہم کو یہی کہہ کے خاموش ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا راز ہے جس کو کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ بس اتنا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ راز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو سکتا ہے ان کو اللہ نے بتایا ہو، بہرحال یہ اللہ کا خاص راز ہے جو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آئے ہیں، اور عرب کے جو کلمات ہیں صرف ایک حرف سے کبھی کلمہ بن جاتا ہے، کبھی 2 حرف سے بنتا ہے، کبھی 3 حرف سے بنتا ہے، کبھی 4 سے، کبھی 5 سے، یہی عرب کے کلمات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حروف بھی کہیں 1، کہیں 2، کہیں 3، کہیں 4، کہیں 5 رکھا ہے، جس میں ایک اعجاز دکھلانا ہے کہ اے بڑے بڑے بلاغت والے، بڑے بڑے ادب والے، بہت بڑی بڑی تقریر و خطبہ دینے والے، تم اپنے کلمات انہی حروف سے بناتے ہو، تو یہ حروف تمہارے سامنے ہیں، اسی جیسا بنا کر کے لاؤ۔ چنانچہ سب کے سب عاجز ہیں اور آج تک عاجز ہیں، کوئی ایسے کلمات، ایسا کلام نہیں لا سکا جیسا کہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی اس جیسا نہیں لا سکا۔ تمام کے تمام لوگ، بڑے بڑے خطبہ ہو، بلغا ہو، ادبا ہو، سب کے سب عاجز اور قاصر رہے ہیں لانے سے، کوئی لانے کی طاقت کسی کے اندر نہیں۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا مطلب الگ الگ کیے ہوئے، یہ بالکل الگ الگ کیے ہوئے، ملا کے نہیں پڑھا جا رہا، الف الگ، لام الگ، میم الگ، یہ الگ الگ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ملتی ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکی۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی الگ الگ یہ سب حروف ہیں اور سب میں نیکی ملتی ہے، ہر حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی شروعات الف لام میم سے ہے، یہ ایک آیت ہوگی، الف لام میم یہ ایک آیت ہے، اور اس کا معنی اللہ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں کیا اس کا معنی ہے۔ عرب میں اس طرح کا انداز گفتگو کا تھا، اس لیے ان کے سامنے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، کیونکہ ان کے ہاں یہ انداز تھا گفتگو کا، حرف الگ الگ کر کے، تو قرآن نے بھی ایک اس انداز پہ کہیں کہیں 29 صورتوں میں ہم نے بتایا کہ اس کو نازل فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد آگے آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کتاب کے، یہ سراپا حق ہے، ہر شک سے بالا تر ہے، ہر شبہ سے بالا تر ہے، اس کتاب کے اندر کوئی شبہ نہیں۔ اگر کسی کو شبہ ہوتا ہے تو یہ اس کے دل و دماغ کا شبہ ہے، قرآن کریم میں کہیں شبہ نہیں۔ یہی کہا جاتا ہے
ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ گزشتہ زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے اس میں شبہات نکالے ہیں، یہ ان کے اپنے دل و دماغ کا شبہ ہے، ورنہ قرآن کریم اس سے پاک ہے، اس سے مبرہ ہے، بالکل اس سے منزہ ہے۔ اور جس کسی نے بھی کچھ نکالنے کی کوشش کی ہے تو کبھی وہ کامیاب نہیں ہوا ہے، نہ اس سے پہلے ہوا ہے، نہ اب ہوگا، نہ آئندہ کبھی کوئی اس میں کامیاب ہو سکے گا۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، اور تاریخ بھی اس کی گواہی دیتی ہے کہ واقعی یہ قرآن بالکل ہر شک سے، ہر شبہے سے، ہر ریب سے پاک ہے، بری ہے، منزہ ہے۔ کوئی شبہ نکالتا ہے تو یہ اس کے دل و دماغ کا شبہ ہے، یہ اس کی یا تو شرارت ہے، یا اس کی جہالت ہے، یا اس کی کم سمجھی ہے۔ یہی ہو سکتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو ہر آدمی سمجھ لے، ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے ماہر، بڑے بڑے عقل رکھنے والے کیا دنیا کی ہر چیز کو سمجھ چکے ہیں؟ ہر چیز ہر ایک کے سمجھ میں آ گئی ہے؟ نہیں۔ کسی کو ایک چیز سمجھ میں آئی ہے تو دوسری چیز نہیں سمجھ میں آئی ہے۔ یہ سمجھ میں آیا کہ سمندر اتنا بڑا کیوں بنایا گیا، یہ کسی کی سمجھ میں آ گیا ہے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سمندر کا پانی اتنا کھارا کیوں رکھا گیا، کسی کی سمجھ میں آ گیا ہے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سمندر کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ خشکی سے زیادہ اس کے اندر ہے، یہ کیوں ہے؟ کچھ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو دنیا میں ہر طرح کے انسان ہیں، کیا سب کے سب لوگ سب کچھ سمجھ ہی گئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بڑا سے بڑا سمجھدار ایک چیز کو سمجھا ہے، دوسری چیز کو نہیں سمجھا ہے۔ ایسے ہی یہ کلام پاک ہے، یہ بالکل ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ کسی نے سمجھا ہے، کسی نے نہیں سمجھا ہے، لیکن یہ خود ہر عیب سے پاک اور ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔ ہم کو یہی ایمان رکھنا ہے، یہی یقین رکھنا ہے۔ ہم اسی ایمان اور اسی یقین پر اپنی زندگی بھی گزاریں گے، اور اسی پر موت کی تمنا کریں گے کہ موت آئے تو اس حال میں آئے۔ موت کی تمنا کا مطلب موت کی تمنا نہیں کرنا، یعنی یہ تمنا کرنا ہے کہ ہم موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم ایمان قرآن پر مکمل ایمان رکھنے والے ہوں، مکمل یقین رکھنے والے ہوں، ذرہ برابر ہم کو کبھی شک و شبہ اس میں کسی جگہ نہ ہو، اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح کا یقین نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ قرآن کریم کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس پہ عمل کرنے کا جو حق ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسا یقین کرنے کا حق ہے ویسا یقین نصیب فرما۔ سورہ بقرہ کے جو برکات ہیں اس کے برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ، سورہ بقرہ کے برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اس کے جو فضائل ہیں، اس کے جو برکات ہیں، ان فضائل کو ہمیں جاننے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فضائل کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، رحم فرما، کرم فرما، شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، جناتوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، جادوگروں کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، جادو کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا